أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کے ترجمے میں حضور اقدس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہر ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔ اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بذات وہی خدا ہے، بس جب کہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے، اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت ہی عارفانہ ترجمہ اور اس کی تشریح ہے، جس کے متعلق میں جو بقیہ مضمون ہے اس میں وقتاً فوقتاً بات کھولتا رہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عمومی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں عالم ہے ہر چیز کا، کیوں کوئی اور وجود عالم نہیں ہے، اس کی کوئی عقلی دلائل بھی تو ہونے چاہیے، اور جب میں بات کھولوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تمام عقلی دلائل اسی آیت الکرسی میں موجود تھے، لیکن صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی ان لوگوں کو جو سرسری غور کرتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو ہر مضمون کو سمجھنے کے لیے رفتار میں کمی کرنی پڑتی ہے، جتنا تیزی سے آپ گزریں گے اتنا ہی مضمون کم سمجھ آئے گا۔ اور اسی ایک حوالے سے میں آج کا خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ انگلستان کے ایک دانشور جو
تنقید کرنے والے اور مختلف کتابوں کے مصنف تھے، اور ان کا نام اس پہلو سے انگلستان میں مشہور ہے۔ جان رسکن ان کا نام تھا، اور 1819 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں وفات پائی۔ انہوں نے یہ ایک موقع پر لکھا، "All traveling becomes dull in exact proportion to its rapidity." ہر سفر اپنی رفتار کی براہ راست نسبت کے ساتھ ڈل ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جتنی تیز رفتار ہو اتنا ہی سفر ڈل ہو جائے گا۔ اب یہ کہنے کو تو ایک عام سا فقرہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت گہرے مضامین پوشیدہ ہیں۔ تبھی جان رسکن کے اس فقرے کو انگریزی کتابیں نمایاں طور پر پیش کرتی ہیں، اور وہ حقیقت وہی ہے کہ جتنا تیز رفتاری سے سفر کرو گے اتنا ہی کم مضمون سمجھ آئے گی، اور جتنا کم مضمون سمجھ آئے گی اتنا ڈل ہو جائے گا۔ بس یہ بہت دلچسپ ایک تناسب ہے جو انہوں نے محسوس کیا اور اس کو پیش کیا، اور آیت الکرسی کو سمجھنے کے تعلق میں ان کا یہ مقولہ ہمارا مددگار بن سکتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں تیز رفتاری کے نتیجے میں وہاں پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے نہیں پہنچا جا سکتا، اور تیز رفتاری کے ذریعے ان سارے امور پر حاوی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے جن پر حاوی ہونے کی انسان بساط نہیں رکھتا۔ لیکن زمانہ تیز رفتاری کا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تیز رفتاری کے سبب انسان نے وہ سب کچھ سیکھ لیا، یا وہ بہت کچھ سیکھ لیا جس کو سست رو انسان نہیں سیکھ سکتا تھا۔ کہنے کو یہ بڑی معقول بات ہے، لیکن عملاً آپ دیکھیں تو جان رسکن کا یہ مقولہ غور سے اس پر چسپاں کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک فرضی بات ہے علم کی وسعت کی، ورنہ حقیقت میں یہ علم وسیع نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان تیز رفتاری اختیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ذات بہت محدود ہے اور وسعت کائنات بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ ایک جگہ بیٹھا رہے گا تو اس جگہ کے راز نسبتاً زیادہ معلوم کر سکتا ہے جہاں ٹھہرا ہوا ہو، لیکن ساری کائنات ادھوری پڑی رہ جائے گی، اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ وہاں باہر کیا ہو رہا ہے۔ ان دو تضادات کا شکار ہے انسان۔ رفتار آہستہ کرے تو بات سمجھ آئے گی، لیکن بہت سی باتوں کا علم ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہیں کیا، اور تیز کرے رفتار تو بہت سی باتوں کا علم ہو سکتا ہے مگر ان کی حقیقت سے ناآشنا رہے گا۔ سائنس کی دنیا میں آپ کو اسی تضادات کے نتیجے میں مختلف قسم کے سائنسدان دکھائی دیتے ہیں۔ بعض ایسے سائنسدان ہیں جو ایک چھوٹی سی چیز کی کنوں کو پہنچنے کے لیے ایک ہی جگہ عمریں گزار دیتے ہیں، ایسے نئے سے نئے آلوں کی مدد لیتے ہیں جن سے اس کے تہ تک اتر کے اندر دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ایٹامک راز ہیں وہ تیز رفتاری سے حاصل نہیں ہوئے، بلکہ ایک جگہ ٹھہرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئے ہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے حسابی سوال حل کیے گئے ہیں، پلانک کی تھیوری کیا تھی، اس وہ کیسے ایجاد ہوئی، اس کی تصدیق میں کیا امور انسان کے علم میں آئے، وہ سارے ایسی سائنسوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایک انسان اعلیٰ قسم کے آلات لے کر، جیسے بہت نئی عظیم الشان خوردبینیں جو ایٹمی خوردبینیں ہیں، ان کی مدد سے ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، اور ایسے سائنسدان ہیں جن کی عمریں گل گئیں اس میں۔
لیکن رازوں کی تہ تک اترتے چلے گئے، اترتے چلے گئے، اترتے چلے گئے، لیکن ایک اعلان عام ہے جو ان کی ساری زندگی کی ریسرچ کا عنوان بنایا جا سکتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ زندگی گزارنے کے بعد اندر سے اندر اترتے چلے گئے، لیکن احاطہ نہ کر سکے، اور باقی زمانوں کے لیے مضمون ادھورا چھوڑ دیا۔ اب ان کے بعد آنے والی سائنسدانوں کی نئی نسلیں ہوں گی جو جہاں انہوں نے کام چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھائیں گی، اور اگر آگے بڑھنے کے لیے تھا کچھ نہیں تو بڑھائیں گی کیا؟ کیونکہ جو کچھ ہے وہ خود تو انہوں نے پیدا نہیں کیا، نہ اسے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کی تحقیق میں عمریں چھوڑ نسلیں گوا دیں گے، مگر احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ مضمون ہے جو آیت الکرسی کی جان ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ناممکن ہے کہ کسی علم کا احاطہ کر سکیں۔ رفتاریں بڑھائیں گے تو علم کی حقیقت ہاتھ سے جاتی رہے گی، رفتار آہستہ کریں گے تو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اندر اتنی گہرائی میں اور مضمون نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ وہ اس پر کسی مقام پر اس جستجو کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب یہ حال آپ کو میں مثال کے طور پر ریشم کے کیڑے کی شکل میں دکھاتا ہوں کہ ریشم کا کیڑا ہے، اس پر جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ بھی اتنی گہری کہ حیران کن ہے، لیکن ریشم کا کیڑا ہے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو اس کی تحقیق کی۔ وہ ایک حشرات الارض میں سے ایک کیڑے کی قسم ہے، پروانہ ہے، لیکن جب انڈے سے نکلتا ہے تو اپنے ایک چلنے رینگنے والا جانور ہے جو اپنے ارد گرد اپنے منہ سے نکالا ہوا ریشم کا تانا بانا بنتا چلا جاتا ہے۔ اب اس بات تک پہنچنے کے لیے کئی سائنسدانوں کی نسلیں گزری ہیں، اور بڑی مشکل سے انہوں نے معلوم کیا کہ اندر کیا کرتا ہے وہ، لیکن کیسے کرتا ہے اس کا آج تک علم نہیں ہو سکا۔ ریشم کا کیڑا اپنے ارد گرد وہ ریشم کا تار بنتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کیا سوجی ہے اس کو، اور بنتا ہے اس طرح کہ بنتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر آپ قید ہو جاتا ہے، اور اس قید سے رہائی حاصل کرنے تک جو اس کے اندر نشو و نما ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ایک ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ گویا وہ وجود ہی مختلف ہو گیا ہے۔ اس کو میٹامورفوسس کہتے ہیں، یعنی کامل تبدیلی۔ اس کی نہ شکل وہ رہتی ہے، نہ صفات وہ رہتی ہیں، نہ عادات وہ رہتی ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور اس بے پر کے کیڑے میں پر اگنے لگتے ہیں، یعنی پروں کا وہ حصہ وہ مادہ جو جس سے پر اگ سکتے ہیں وہ متحرک ہو جاتا ہے، تب وہ اپنا تانا بانا کاٹ کر اس میں سوراخ کر کے اس میں سے نکل جاتا ہے، اور انسان کی آنکھیں دیکھتی ہے کہ پروانہ ہے جو اڑ گیا ہے۔ جو بات میں آپ کی توجہ میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں ایسا کرتا ہے، کس نے اس کو سکھایا۔ یہ علم انسان آج تک حاصل نہیں کر سکا، نہ کبھی کر سکتا۔ اس کی سرشت میں یہ بات کیسے داخل ہوئی، اور اسے ریشم کا دھاگا بنانے کا لعاب کیسے عطا ہوا، یہ وہ چیز ہے جس کو انسان کبھی بھی نہیں سمجھ سکے گا، خواہ ریشم کے کیڑے کے ساتھ بیٹھا بیٹھا زندگی بسر کر دے، نسلیں گزر جائیں گی، اس کو نہیں سمجھ سکے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو انسان نے پیدا نہیں کیا،
کیونکہ انسان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے وہ بن چکا تھا. اس لیے خدا کی ہستی کے ثبوت کے طور پر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آیت الکرسی کو پیش کرتے ہیں تو محض ایک فرضی دعویٰ نہیں ہے. اس کے ایک ایک حصے میں خدا تعالیٰ کی ہستی کے شواہد ہیں جن کو کسی قیمت رد نہیں کیا جا سکتا. اتنا پیشدار مضمون ہے یہ. لیکن کس نے اس کی فطرت میں داخل کیا، بدیت کیا، جبکہ انسان نے تو بہرحال نہیں کیا. انسان تو پیدا نہیں ہوا تھا. انسان تو اپنے ارتقاء کی ان منازل سے گزر رہا تھا جبکہ وہ حیوانات میں سے ایک حیوان کہلانے کا مستحق تھا، مگر اس کو دوسرے حیوان پیدا کرنے کی صلاحیت کبھی بھی نہیں ہوئی. سارے ارتقاء کی کہانی سائنس کی زبانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جس حیوان کی منزل سے بھی گزرا ہے آگے اس نے دوسرے حیوان پیدا نہیں کیے، کبھی بھی نہیں کیے. جب دوسرے پیدا نہیں کیے تو اپنے آپ کو کیسے پیدا کر لیا، اپنی اگلی منزل کو کیسے پیدا کر لیا. لیکن یہ بات تو سر دست ایک طرف رکھیں، یہ بہت لمبی کہانی ہے، مگر ریشم کے کیڑے کے متعلق میں عرض کر رہا تھا وہ تو باہر اس نے پیدا نہیں کیا. جب نہیں پیدا کیا تو اس کی بقا کا انتظام بھی اس نے نہیں کیا. اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حی اور قیوم دو لفظوں پر روشنی ڈالی ہے. زندگی دینے والا یہ نہیں تھا، یہ تو قطعیت سے ثابت ہے. جب زندگی دینے والا یہ نہیں تھا تو کون تھا وہ زندگی دینے والا؟ کوئی بھی ہو، یہ انسان بہرحال نہیں تھا. اور وہ کیڑا خود اپنے آپ کو زندگی دینے والا نہیں تھا، جس کا مطلب ہے زندگی دینے والا بیرونی وجود ہے. اور زندگی دے کر اس کو قائم رکھنا بھی تو بڑا کام تھا. کروڑوں سال تک اس کیڑے کو پالنے کا انتظام کیا گیا ہے، اس کی پرورش کا انتظام کیا، اس کی خوراک مہیا کی گئی ہے، وہ ساری چیزیں اس کو عطا کی گئی ہیں جن کے نتیجے میں اس کو اپنی پرورش اور نشو و نما کا ضروری سامان مہیا ہوتا رہتا. وہ درخت اگائے گئے جن کے پتوں پر یہ پل سکتا ہے. اب وہ درخت کب اگائے گئے تھے؟ اس کی پیدائش سے پہلے. پیدائش کے بعد اگر اگائے جاتے تو یہ پیدائش کے وقت پلتا کیسے؟ اس لیے لازم ہے کہ وہ درخت اس کی پیدائش سے بہت پہلے اگائے گئے ہوں. وہ ایک الگ ارتقائی سلسلہ تھا جو جاری تھا پہلے سے، جیسے کسی مہمان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہو، اس کے لیے تیاری کی گئی ہو. یہ کیڑا بھی اللہ کا مہمان تھا، اس کی حی اور قیوم دونوں صفات کا مہمان تھا. بس اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس پہلو سے آپ کیڑے پر غور کریں تو خدا کی ہستی کا انکار ناممکن ہو جاتا ہے. کوئی انسان ادنا سے بھی عقل رکھتا ہو اور عقل کی آنکھیں کھول کر دیکھے تو وہ خدا کی ہستی کا انکار نہیں کر سکتا. صرف اس کیڑے پر منحصر نہیں، ایسے حشرات الارض لا انتہا ہیں جن کی زندگی کے دائروں پر ابھی انسان کی نظر نہیں، اور جن کے زندگی کے دائروں پر انسان کی نظر ہے اس پہ حیرت انگیز معلومات ظاہر ہوتی ہیں جن کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا. پھر مثال تو میں نے ایک کیڑے کی دی ہے، مگر در حقیقت سمندر میں جا کے دیکھیں تو سمندر میں ڈوبے ہوئے اتنی قسم کے کیڑے ہیں
एक पूरी कायनात उसके अंदर गर्क हुई दिखाई देती है, और वो सारे अपने अपने छोटे छोटे दायरे में अपना रिज़्क भी पा रहे हैं, यानी क़य्यूम उनके साथ मौजूद है। जिसने उनको पैदा किया उसने उनकी जिंदगी और परवरिश का इंतजाम भी किया। खुदा की क़य्यूमत साथ साथ ना चले तो वो एक लम्हा के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। अब इतने बड़े समंदर में और उसकी तह में अरबों का लफ्ज़ तो बिल्कुल मामूली सा लफ्ज़ है। अरबों खरबों को आपस में ज़रब दे दें तो उससे भी ज़्यादा किस्म के कीड़े वहाँ मौजूद हैं, या वो हशरात जिनकी की गिनती की जाए एक एक करके तो ये हद शुमार से बात आगे निकल जाएगी। नामुमकिन होगा इंसान के लिए कि इनको किसी शुमार में ला सके, और हर एक की बका का इंतजाम है। इसको कहते हैं अल हय्युल क़य्यूम। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर इशारों में जो मज़ामीन बयान फरमा दिए हैं, उनको खोलने के लिए भी तो एक इल्म का जहान चाहिए। बस मैंने रस्किन का ये हवाला जो दिया, उस हवाले से ये बात कतई तौर पर साबित हो जाती है, यानी उसके जहन में ये बात आई है कि तेज़ रफ्तारी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर डल कर देती है सफ़र को। डल होती है उस वक्त एक चीज़ डल उस वक्त होती है, या एक जहन डल उस वक्त होता है जब मज़मून के समझने से आरी हो। चुनांचे बच्चे जो तेज़ रफ्तारी से किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। बड़ों का भी यही हाल है, जहाँ किताब की समझ नहीं आएगी वहाँ सो जाएंगे। इसको कहते हैं डल होना। तो रस्किन की मुराद ये थी कि तेज़ रफ्तारी करके इंसान इल्म की कुनों को नहीं पा सकता, और जब नहीं पा सकता तो डल हो जाएगा, और डल होकर उसकी तवज्जो भी कायम नहीं रह सकती। अब हमने और डल होने का एक मजमून रोज़मर्रा के तेज़ रफ्तार सफ़रों से भी मिल सकता है। ये जेट के सफ़र के ज़रिए और आजकल की तेज़ रफ्तार सवारियों वगैरह के ज़रिए आप तेज़ी से दुनिया के गिर चक्कर खा सकते हैं। लेकिन इतना थक जाते हैं उसमें, इसको बोरियत कहते हैं। वो सारे सफ़र के दौरान जो चंद घंटे का हो, जहाज वाले ऐसा सामान आपका दिल लगाने का करते हैं, टेलीविज़न खुली रहती है, मालूमात अदलती बदलती रहती हैं, कभी अच्छे से अच्छे खाने सामने आ रहे हैं, लेकिन इंसान की थकावट दूर नहीं होती। ये तेज़ रफ्तारी का नतीजा है। क्यों बोर हो रहा है इंसान? तेज़ रफ्तारी खुद बोरियत का मंबा है, और उसको बोरियत को दूर करने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। चुनांचे जब थक कर ये मुसाफिर उतरते हैं तेज़ रफ्तार, जितना तेज़ रफ्तार जहाज हो उतने ही ज़्यादा थके हुए होते हैं, हालांकि बैठे हुए हैं एक जगह पे। उससे कई गुना लंबा सफ़र आप मोटर में बैठकर करें तो आप नहीं थकेंगे, लेकिन खुद ड्राइव करें तब भी नहीं थकेंगे। मगर ये 7-8 घंटे का सफ़र मार देता है इंसान को। यहाँ तक कि कंपनियां ऐसे अफसर को हुक्मन मना कर देती हैं कि ज़्यादा गहरी सोच का काम तुमने नहीं करना, कुछ दिन आराम करो, जब पूरी तरह आराम हो जाएगा तो फिर गहरी सोच के काम किया करना, वरना गलती कर जाओगे। तो ये बात है कि तेज़ रफ्तारी एक जगह कुर्रे को तय करने में, ज़्यादा कुर्रे को तय करने में मदद देती है, मगर
ساتھ ہی بوریت پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس کرے کے متعلق کچھ آپ کو علم نہیں ہو رہا کہ وہ ہے کیا۔ اس کی بجائے پیدل چل کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے اس سفر میں اور اس سفر میں کتنا فرق ہے۔ جب پیدل اتر کے آپ خوش منظر پہاڑوں کا سفر کریں تو چلتے چلتے جسم تھک تو جائے گا مگر دماغ اکتائے گا نہیں، اور اگر زیادہ لطف اٹھانا ہے تو بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے، بعض سیاحوں کا، کہ کسی ایک منزل پر جا کے بیٹھ رہتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو اس سے زیادہ لطف اندوز طبی مناظر کا انسان لطف اندوز نہیں ہو سکتا، طبی مناظر سے انسان لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ تو بیٹھے رہتے ہیں مگر منظر گزرتا ہے۔ ایک ندی کے کنارے جب بیٹھے ہوں تو وہاں پہلے جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ وہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریت جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتھر جس پر آپ بیٹھے ہیں، ان کے اندر سے چیزیں ایسی دکھائی دینے لگتی ہیں جو پہلے خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ریت اٹھنے لگتی ہے، اس میں سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، پتھر کے رنگ، اس کی کائی، اور اس کائی میں سے کچھ کیڑے نکلتے ہیں، کچھ اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو آپ تو بیٹھ جاتے ہیں مگر دنیا چلنے لگتی ہے، اور چلتے ہوئے آپ کے سامنے نئے سے نئے مناظر پیش کرتے چلی جاتی ہے۔ خدا تعالی کی ذات اس پہلو سے ایک بیٹھے ہوئے نظارہ کرنے والے کے مشابہ ہے کہ خدا کے سامنے ساری کائنات پھرتی ہے لیکن وہ نہیں ہلتا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو قائم بذات کا ایک یہ بھی معنی ہے، لیکن جو کائنات اس کے ارد گرد پھرتی ہے وہ کتنی ہے، آخر کتنی کائنات ہے جو اس کی گرد چکر کھا سکتی ہے، اس کا ذکر بھی آیت الکرسی میں موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تفسیر میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس آیت الکرسی کی جو گزشتہ مفسرین کی تفسیروں سے بالکل مختلف اور بہت عظیم الشان اور بہت گہری ہے، اور جو سوال میں نے اٹھایا ہے اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کرسی تخت کو بھی کہتے ہیں اور علم کو بھی کہتے ہیں۔ عربی میں کرسی علم کا نام بھی ہے اور تخت کو بھی کہتے ہیں۔ بس عام ترجمہ کرنے والے مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عرش مراد ہے، اس عرش پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو اس عرش کو اٹھایا کس نے ہوا ہے؟ ولا یعودہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ استنباط فرمایا کہ عرش اسی نے اٹھایا ہوا ہے، ورنہ تھکے کیوں؟ تھکنے کا کیا مضمون ہے یہاں پہ؟ کرسی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، اس پر بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اور کرسی کو اٹھانا جس پہ ساری کائنات بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے اس کو دوبر نہیں ہے، اس کے لیے کسی تھکاوٹ کا موجب نہیں بنتا۔ تو کرسی السماوات والارض، تمام زمین و آسمان، ساری کائنات اس کی خدا کی اٹھائی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور دن رات اس کی حفاظت کر رہا ہے، ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے لیکن تھکتا نہیں۔ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو آیت الکرسی میں مذکور ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے الفاظ میں، یعنی خدا کی کرسی کے اندر
تمام زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں. کرسی پر کی بجائے کرسی کے اندر فرمایا ہے. اصل میں کرسی کا معنی چونکہ علم بھی ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جو کرسی کی جسمانی کیفیت سے دماغ کو توڑ کر اس کی علمی کیفیت کی طرف انسان کو متوجہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کرسی ہے جس کے اندر ساری کائنات سمائی ہوئی ہے. اگر وہ ہر جگہ موجود نہ ہو تو ساری کائنات اس کے علم کی کرسی میں سما کیسے سکتی ہے؟ گویا اس کے علم نے ساری کائنات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس کے علم سے ہی کائنات پرورش پاتی ہے اور تمام تر کائنات اس کے علم کے دائرے میں محدود ہے. ایک ذرہ بھی اس سے باہر نہیں. یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہو. جب ہر جگہ موجود ہے تو اس کو سفر کی ضرورت نہیں. اس کے گرد اس کی پیدا ہوئی کائنات گھوم رہی ہے اور سفر کر کے خدا کے سامنے وہ مناظر پیش کرتی ہے جو اس نے پیدا کیے، اور ان کے نتیجے میں وہ اپنی مخلوقات کو پلتا ہوا، زندگی پاتا ہوا، نشو و نما پاتا ہوا، بڑھتا ہوا ارتقائی حالات میں دیکھتا ہے. اب یہی ایک مشغلہ اتنا عظیم مشغلہ ہے کہ یہ مشغلہ کسی کو تھکا سکتا ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ اگر ہم نے کوئی دل پسندی کا مشغلہ ڈھونڈنا ہوتا، دل لگانے کا، تو اپنی ذات ہی سے ڈھونڈتے. ہمیں کسی اور کی کوئی محتاجی نہیں ہے. اور آیت الکرسی اسی مضمون کو پیش کر رہی ہے کہ خدا کی ذات کے اندر اتنا دلچسپ مسئلہ ہے کہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ اور مشغلوں کی تلاش کرتا پھرے. اپنی ہی ذات میں اس کے دل بہلانے کا، اگر ہم اردو محاورہ استعمال کریں یا کوئی دنیاوی زبان کا محاورہ استعمال کریں تو کہتے ہیں دل بہلاوا. تو اللہ کا ویسے تو الگ دل کوئی نہیں، مگر دل بہلاوا جس کو کہتے ہیں وہ اپنی انسانی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بہلانے کا بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے، ورنہ ازلیت اور ابدیت بور کرنے کے لیے بہت کافی ہونی چاہیے تھی. ایک شخص جس کا وجود ختم ہی نہ ہو، اس کو کس مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے دل بہلاوے کا مسلسل انتظام ہو تو اس کے بور ہونے کا سوال نہیں، بلکہ جتنا لمبا چلے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اس زندگی کا لطف آئے گا. تو اگرچہ لطف آنے کا محاورہ ہم خدا کے متعلق انسانی محاوروں کی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا بھی ایک لطف ہے، اور اس لطف میں ڈوبا ہوا ازل سے ابد تک جاری ہے، اور ساری کائنات پر اس کی نگاہ ہے. ہر کائنات کی ہر چیز کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس کا وہ اگر چھوڑ دے تو ختم ہو جائے. اور اس کرسی کو اٹھانے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی. لا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان دونوں کی کائنات کو اٹھائے ہوئے ہے. اب جہاں تک آسمان کی کائنات کا تعلق ہے، اس کے متعلق سائنسدان ہمیں اب بہت سی خبریں دے رہے ہیں، مگر ان کو اس کا اربواں حصہ بھی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ. صرف تیز رفتار آلات کے ذریعے، شعاؤں کے ذریعے کچھ نہ کچھ معلوم کر رہے ہیں. مگر ہماج کہہ کر زمین بھی اس میں داخل فرما دی. یہ اہل فکر کو دعوت دی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ زمین میں کتنی چیزیں ہیں جن کا بوجھ تم نے نہیں اٹھایا ہوا، صرف اللہ نے اٹھایا ہوا ہے.
اور تھکتا ہی نہیں، جاری و ساری کام ہے، زندگی بخشنا، نئی سے نئی زندگی پیدا کرنا، پھر ہر چیز کا سہارا بننا، اس کے لیے ہمیشہ باقی رہنے کے انتظام کرنا، یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ انسان کی نسلیں قیامت تک چلتی چلی جائیں وہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ بس لا یحیطون بشیء کا عنوان بار بار انسان کے سامنے ابھرتا ہے، اور یہ آیت ہے جو انسانی فکر کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، متنبع کرتی رہتی ہر موڑ پر۔ تلاش کرو، دیکھو، غور کرو، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مگر اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے اور جب وہ چاہے۔ اس سلسلے میں ایک اور دانشور کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک اور بہت بڑے عظیم انگلستان کے سائنسدان کے متعلق ہے۔ انگریزی پوئٹری میں ایک نام بہت مشہور ہے اور بہت عظمت حاصل کی ہے اس نے۔ اس کی چھاپ اتنی مختلف ہے باقی شعراء سے کہ پوپ الیگزینڈر یا الیگزینڈر پوپ کا نام اپنی ذات میں ایک الگ چھاپ کا علمبردار ہے۔ پوپ کے اوپر بہت سے انگریز محققین نے اپنی عمریں گلائی ہیں، اسی پر ہی انہوں نے بڑے بڑے مقالے لکھے اور پی ایچ ڈی حاصل کی۔ ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے ہندوستان میں، یہاں بربک کالج میں، وہ بھی پوپ کے اسپیشلسٹ ہوتے تھے۔ تو پوپ شاعر نے ایک ایسی بات کہی ہے ایک سائنسدان کے متعلق، جس کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے دنیا بنی ہے کسی سائنسدان کو اتنا عظیم خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا۔ آپ سمجھیں گے مبالغہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بات، اب مجھے بتائیں اس میں کون سا مبالغہ ہے۔ پوپ یہ الیگزینڈر پوپ 88 میں پیدا ہوا اور 44 میں صرف 56 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ لیکن نیوٹن اس سے بہت پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی ہی میں فوت ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 39 سال کی تھی۔ تو اس کو غالباً توجہ دلائے گی، اس وقت اپنا سب سے بڑا عظیم شاعر یہی تھا کہ نیوٹن کے اوپر اس کی شان کے مطابق کوئی ایسا شعر کہو کہ اس کے کتبے پر لکھا جا سکے، اور اس چیلنج کو اس نے کس شان سے پورا کیا، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے لکھا اور غالباً یہی اس کے کتبے پر تحریر اب بھی درج ہوگی، مجھے علم نہیں، میں نے دیکھا نہیں نیوٹن کا کتبہ، لیکن لکھا اس نے اس کتبے کی خاطر تھا، ایپیٹاف انٹینڈڈ فار سر آئزیک نیوٹن۔ وہ کیا ہے؟ نیچر and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light. قانون قدرت اور قانون قدرت کے راز رات کے اندھیرے میں لپٹے ہوئے تھے، یعنی لا علمی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اب جیسا کہ بائبل میں آتا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اسی حوالے سے اس کا دماغ اس طرف گیا ہے اور اس نے عظیم بات کہہ دی کہ خدا نے یہ نہیں کہا روشنی ہو جا، خدا نے فرمایا لیٹ نیوٹن بی، نیوٹن ہو جا، اور روشنی پھیل گئی۔ اتنا عظیم مقولہ ہے، آج تک کسی سائنسدان کو دنیا کے پردے پر ایسا خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا ہوگا، اور واقعتاً یہ سچا ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے عظیم الشان سائنسدان
روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ نیوٹن وہ سائنسدان ہے جس نے اندھیروں سے خود بھی روشنی کی طرف سفر کیا اور روشنی کو پا لیا۔ اس لیے اگر دنیا کے تمام سائنسدانوں میں کسی کو حقیقتاً ولی اللہ کہا جا سکتا ہے تو یہ نیوٹن تھا۔ اس لیے نیوٹن کے اپنے اقرار سے پہلے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، میں نیوٹن کے متعلق یہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ عیسائیت کی گود میں اس نے پرورش پائی، تثلیث کا مذہب اس کو پڑھایا گیا بچپن سے، مگر جوں جوں اس نے خدا کے نور سے روشنی حاصل کی، تثلیث سے بیزار ہوتا چلا گیا اور رفتہ رفتہ اس کی توجہ بائبل کی طرف بھی منتقل ہوئی، جبکہ جانتا تھا کہ لازماً اصل میں یہ خدا کا کلام ہے۔ تو بائبل کی وہ تشریحات جو عیسائی دنیا تثلیث کے حق میں پیش کیا کرتی تھی، اس نے انہی حوالوں کو تثلیث کے خلاف استعمال کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں علم کلام عطا کیا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فیض گزشتہ میں سفر کر کے، ماضی میں سفر کر کے نیوٹن تک بھی پہنچے ہیں، اور وہی استعمال حیرت انگیز طریق پر، یہاں تک کہ عیسائیت کی پیش کردہ تثلیث سے کلیتاً بیزار ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اعلان کیا کہ میں اب اس سوچ کے سفر کے بعد خدا کی ہستی کا اس سے بہت زیادہ قائل ہو چکا ہوں جتنا پہلے تھا، اور حضرت عیسیٰ کی محبت میرے دل میں جاگزی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ موحد تھا اور ایک خدا کا پجاری تھا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ اب آج انگریز بجا طور پر نیوٹن پر فخر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں بجا طور پر نہیں کرتے، کیونکہ وہ نیوٹن جس پر فخر ہونا چاہیے تھا، اس نیوٹن کو تو انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ اب ضمناً میں نیوٹن کا تعارف کراؤں، پھر اس نے جو بات کہی ہے میں اس کی طرف آؤں گا۔ نیوٹن کو کیمبرج یونیورسٹی میں اس کے علوم و علم و فضل کے نتیجے میں پروفیسرشپ کی کرسی دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس زمانے میں جتنا بھی وظیفہ پاؤنڈوں کی صورت میں مقرر تھا، وہ اتنا تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ، جس کی ضرورتیں کم ہوں اس کے لیے تو اور بھی زیادہ آسانی تھی، یہ اپنی زندگی کے مصارف اسی میں سے نکالتا، کسی اور کام کی ضرورت نہیں، دن رات یہ لیبارٹری میں خرچ کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ مجھے کبھی بھی ایسا دن نہیں چڑھا کہ میں اٹھ کر لیبارٹری میں گیا ہوں اور اس سے میرے بچوں کی مجھ سے پہلے آنکھ کھل گئی ہو، اور کبھی میں لیبارٹری سے باہر نہیں نکلا جبکہ میں لیبارٹری میں 12 کے بجنے کی آواز نہ سنی ہو۔ جب گھنٹہ گھر 12 بجاتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ اب کافی ہو گئی ہے، مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ اور اس کیفیت میں اس نے علم کو تتبع کیا تھا۔ اس بیچارے کو کیمبرج یونیورسٹی نے اس الزام کے نیچے نکال باہر مارا کہ ٹرینیٹی کے کالج ٹرینیٹی کالج جو ہے کیمبرج کا، اس کے تم پروفیسر بنے ہوئے ہو اور ٹرینیٹی کے خلاف پرچار کر رہے ہو۔ تم تو جاہل ہو، بالکل تمہیں کوئی علم نہیں کہ ٹرینیٹی کے بغیر تو کائنات ہی نہیں ہے۔ تم کس کائنات کی باتیں ہمیں بتا رہے ہو جس میں ٹرینیٹی نہیں ہے؟ نیوٹن نے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا میں نے جو نور حاصل کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیا ہے، اور تمہاری ٹرینیٹی کے نور کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اندھیرا ہے،
یہ جہالت ہے. بس یہ فقرہ پوپ کا اب آپ دوبارہ سنیں. خدا نے کہا لیٹ نیوٹن بی اینڈ آل واز لائٹ. نیوٹن کے ساتھ نور وابستہ ہو گیا تھا، اور اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بے حد قربانیاں دی. پروفیسرشپ کو اتار کے پھینکا، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. پھر غالباً ٹیوشن لے کر یا کس طرح پلا ہے، لیکن اس 60 پاؤنڈ تھا غالباً اس وقت اس کا وظیفہ. وہ اس نے ایک طرف پھینک دیا کہ اپنا وظیفہ اپنے پاس رکھو، میں خدا کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ٹرینٹی کالج کو چھوڑ سکتا ہوں. اور اپنے علم کی تحقیق پھر بھی جاری رکھی. یہ آئزیک نیوٹن ہے جس کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ جب سے دنیا میں علمی انقلابات آئے ہیں، ایسا علمی انقلاب کسی سائنسدان کے ذریعے نہیں آیا جس میں دنیاوی علوم کی روشنی بھی پھیل گئی ہو اور روحانی علوم کی روشنی بھی پھیل گئی ہو. ایک نیوٹن تھا. اور نیوٹن کا اپنا اقرار سن لیجیے. میں کیا ہوں؟ نیوٹن اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ اس کے الفاظ میں I do not know what I may appear to the world. میں اپنے کام میں کھویا ہوں، مجھے کیا پتا کہ دنیا میرے متعلق کیا سوچتی ہے، کیا جانتی ہے. لیکن اس کو اندازہ تھا کہ تعریف بہت کر رہے ہوں گے کہ بڑا عالم آدمی ہے. کہتا I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore. اور اپنی نظر میں تو میں اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کے طور پر دیکھتا ہوں جو علم کے سمندر کے ساحل پر کھیل رہا ہو. وہ جس نے علم کا ایک نیا دور شروع کروایا ہے، اس کی چونکہ اس پر خدا بھی روشن ہو چکا تھا، اس لیے اس کی اپنی علمی حیثیت اس کی نظر میں سکڑ گئی. اور لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کو علم نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر یہی اعلان اس نے کیا ہے. اور وہ بانگ دوہل یہ اعلان کیا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ چاہے، اور جسے وہ چاہے اس کو اتنا ہی احاطہ نصیب ہوگا. چنانچہ کہتا ہے میں ایک چھوٹے بچے کی طرح سمندر کے ساحل پر، یعنی اس علم کے سمندر کے ساحل پر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، جو اپنی توجہ بٹانے کی خاطر، اپنے دل بہلاوے کے لیے کبھی ایک چھوٹا سا ملائم پتھر ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو میں کلے پہ لگاتا، کہتا کہ دیکھو کتنا ملائم پتھر ہے. اور کبھی کوئی گھونگا تلاش کر لیتا ہے جو سمندر کی تہ میں بنا ہے، کیسے بنا، کیوں اس گھونگے کے جانور نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی تفصیل پر اس کی کوئی نظر نہیں ہوتی. لیکن اپنے لیے وہ اور a prettier shell than ordinary، عام شیل سے زیادہ کوئی خوبصورت سا شیل اس کو نظر آئے تو اسے چن لیتا ہے. اب یہ تجربہ تو آپ سب کا ہی ہوگا، جنہوں نے بھی ساحل سمندر پر پکنک منائی ہے، خواہ وہ کراچی کے ہوں یا انگلستان کے ہوں. اکثر لوگ تو ایسے ہیں یہاں جنہوں نے ضرور ساحل سمندر دیکھا ہوگا اور پکنک بھی منائی ہوگی. وہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ دوڑے پھرتے ہیں گھونگوں کی تلاش میں، خوبصورت پتھروں کی تلاش میں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سارے اس جد و جہد میں شامل ہو جاتے ہیں. تو نیوٹن کہتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو اس بچے کے طور پر دیکھتا ہوں. whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. میں ایسے بچے کے طور پر دیکھتا ہوں جو اس قسم کے گھونگوں وغیرہ کو چننے میں مصروف ہو
جبکہ عظیم الشان سچائی کا سمندر اس کے سامنے دور تک پھیلا پڑا اور گہرائی میں اس کا کوئی اتھا نظر نہ آئے. اگر وہ اپنے آپ کو عالم اور سائنسدان کہہ سکتا ہے تو کہتا پھر نیوٹن سے بھی توقع رکھ لو کہ وہ اپنے آپ کو کیا دیکھ رہا ہے. کتنی گہری کتنی حقیقی بات کی ہے. اور وہی سمندر ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اس کے اندر اتنے بے شمار خدا تعالیٰ کی سنائی کے گواہ موجود ہیں کہ واقعتاً ایک نا پیدا کنار سمندر ہے جو کبھی ساری زندگی کی جستجو میں ختم نہیں ہو سکے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی علم کی کرسی آسمانوں میں محیط ہے. مگر تم یہ نہ خیال کرو کہ ہم تمہیں اونچا اڑنے کی دعوت دے رہے ہیں. تم میں طاقت کہاں ہے کہ آسمانوں کے راز معلوم کر سکو؟ زمین کے کر کے دیکھو، اور سطح زمین پر جو کائنات پھیلی پڑی ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھو، اور سمندروں میں جو ڈوبی ہوئی کائنات ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھو. بس ریشم کے جس کیڑے کی مثال میں نے آپ کو دی تھی وہ سطح سمندر پر، سمندر کے اندر نہیں بلکہ زمین کے باہر ہے. اور اس تلاش میں سائنسدان نئے سے نئے علم کی شاخیں نکال رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جنگلوں میں اور زمین کی سطح پر دھنسے ہوئے کیڑوں کی صورت میں کیا کچھ ہے جس پر ہمیں تحقیق کرنی ہے. اور جو بھی تحقیق کرتے ہیں اس کے نتیجے میں مزید سے مزید اور باتیں معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں اور سفر ختم ہونے کی بجائے اور پھیل جاتا ہے. بس خدا تعالیٰ کی ابدیت کا یہ بھی ثبوت ہے، اس کی ازلیت کا یہ بھی ثبوت ہے کہ جو ازلی ابدی ہے اس کی تخلیق میں بھی ایک ازل اور ابدیت کا رنگ پایا جاتا ہے. جتنا بھی آپ زمین کی سطح پر بسنے والے کیڑوں مکوڑوں نہیں بلکہ اور مخلوقات پر غور کریں تو ان کی کنوں تک آپ پہنچ نہیں سکتے. آج کل جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں شیروں پر بھی تحقیق ہو رہی ہے اور بکثرت وہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں جن کا پہلے کوئی علم نہیں تھا. مگر شیر کی سرشت میں وہ چیزیں کیوں آئی ہیں، کیسے داخل ہوئی اور کس نے وہ یہ باتیں سکھائیں اس کو، اس کے متعلق یہ کچھ نہیں جان سکتے. بعض سائنسدانوں نے تو یہ انکار کر دیا ہے یہ بات قبول کرنے سے کہ تم جانوروں کی اندرونے کو کہ جانوروں کے دماغ میں جو کچھ گزر رہا ہے اس کو معلوم کرنے کی طاقت رکھتے ہو. کہتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ جو دماغ کے اندر گزر رہا ہے اس دماغ میں داخل ہونے کی تمہیں استطاعت نہیں ہے اور اس کی سوچ میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں ہے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شیر کس آنکھ سے دنیا کے جانوروں کو دیکھ رہا ہے اور کیوں بعض چیزوں سے رک جاتا ہے جبکہ وحشی جانور سے توقع ہونی چاہیے کہ وہ نہ رکے، اور کیوں بعض چیزوں پر وہ حملہ آور ہوتا ہے. اس کی بھی وجوہات کیا کچھ ہیں. چنانچہ یہ تحقیق جاری و ساری ہے اور جہاں تک میں اپنے شوق کے مطابق ان معلومات کو رسالوں میں اور کتابوں میں پڑھتا جاتا ہوں میں حیران ہوتا جاتا ہوں کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. خدا تعالیٰ نے جتنی توفیق بخشی ہے اتنا ہی احاطہ، اور جب توفیق بخشتا ہے اس کا احاطہ عطا کرتا ہے مگر اپنے علم کا احاطہ دیتا ہے، یہ خود کچھ نہیں پیدا کر سکتا. اب یہ دوسرا پہلو ہے. بعض لوگ
رسالوں میں یہ نئے نئے علوم کی دریافت کی باتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ تو بندہ بھی خدا بن گیا ہے، لیکن یہ سارے علوم جن کی وہ دریافت کر رہے ہیں خدا نے پیدا کیے ہوئے، ان کی انسان کی پیدائش سے بہت پہلے سے پیدا شدہ ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا علوم میں سفر ہے، اپنے علم کرسی کے اندر اٹھائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات اور بھی زیادہ وضاحت اور گہرائی سے اس تحقیق پر نظر ڈالنے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جتنی تحقیق کرتے ہیں یہ اللہ کے علم کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس نے جو زندگی عطا کی ہے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس زندگی کے قیام کے لیے خدا نے جو کاروبار چلائے ہیں ان کے متعلق تحقیق کرتے ہیں۔ خود تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کچھ پیدا کرنے سے کلیت ناجز۔ بس آپ جو دیکھتے ہیں کہ جیٹ دنیا میں پھر رہے ہیں، بڑی بڑی توپیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں، بڑے بڑے مہلک آلے ایجاد ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں پوٹینشلی تیار رکھے ہوئے تھے، یعنی ان کا وہ مادہ، وہ میٹیریل جس سے یہ چیزیں بنتی ہیں وہ خدا نے بنائی ہوئی تھی، کچھ بھی خود نہیں بنا سکتے۔ اور اس کی سمجھ ان کو کس نے دی؟ جس دماغ سے انہوں نے سمجھا ہے وہ دماغ خود انہوں نے بنایا نہیں۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالواسطہ جتنی بھی یہ جستجو کریں وہ سارے اللہ کے علم کے اندر ہے، اور اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کسی ایک حصے کے احاطے کی خود توفیق نہ بخشے۔ اتنا سا، یعنی ایک طرف سے اس کو جیسے کمان ہوتی ہے، علم کو ایک طرف سے گھیرتے ہیں اور سارا علم کمان سے دوسری طرف کھلا پڑا ہوا ہے، اور جیسے کمان سے تیر چلایا جاتا ہے اس طرح اس علم کی کمان سے یہ اس جانب تیر چلاتے ہیں جس تک خود پہنچے نہیں ابھی، اور وہ تیر کبھی نشانے پر لگتا ہے، کبھی نشانے پر نہیں لگتا، اکثر نہیں لگتا، لیکن جب نشانے پر لگتا ہے تو کمان کے اس رخ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر معلوم کرتے ہیں کہ اوہو ابھی تو بہت زیادہ آگے سفر باقی ہے، سارا وہ جنگل باقی ہے جس کا سفر ابھی طے نہیں ہوا۔ یہ آیت الکرسی کا ایک مضمون ہے جو میں آج آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اور بعض دانشوروں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ مضمون اپنی ذات میں ناپیدا کنار ہے۔ میں خود اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مضمون کی تلاش میں علم کے سمندر کے کنارے ایک چھوٹے بچے کی طرح چند سیپیاں چن رہا ہوں، اس سے زیادہ کوئی بھی حیثیت نہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن کو میں ملائم سمجھ رہا ہوں وہ ملائم ہیں بھی کہ نہیں، اس کا بھی میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ بس اللہ کی کائنات کا سفر جستجو کی زندگی اس کی جستجو میں گزاریں تو اس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اور خدا تعالیٰ کی صفات آپ کے دل پر ایک نور کی طرح جلوہ گر ہوں گی۔ خدا کرے کہ یہ نور ہم پر بھی چمکے اور ہماری وساطت سے سب دنیا پر چمکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر